بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 115 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلک امت، یہ ایک امت ہے، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ جب ایک جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ دوسری بات، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے۔ تیسری بات، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ چوتھی بات، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، یہودی ہمیشہ اپنے باپ دادا کے مقام اور مرتبے اور ان کے اعمال ہی کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے اعمال میں ہم بھی حصے دار ہیں۔ گویا یہودیوں کو اس بات پر بہت زیادہ ہی گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے غرور کو توڑ دیا اور کہا کہ تمہارے باپ دادا کی جو جماعت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے اس طریقے پر چلنے والا مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پیر صاحب کا دامن تھام لیں تو بس ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اب ان سے نسبت و تعلق کے بعد ہمیں کوئی محنت و ریاضت اور عبادت کی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ قربانی کی، نہ عمرے کی، نہ حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس ان کا دامن پکڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے بد نصیب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت سے سبق حاصل کریں اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے خود نیک کاموں میں لگ جائیں، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا حصہ ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 میں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 281 میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔